السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی 10 یا 12 سال جس میں آپ مکہ مکرمہ میں مقیم تھے، اس میں اسلام جو ہے وہ ایک اپنی الگ سی شناخت بنا چکا تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم مسلمانوں کو مہیا نہیں ہو سکا تھا جس کے اوپر وہ متفق ہو کر ایک تنظیم کی طرح جو ہے وہ کام کر سکتے۔ مکی دور تھا، اس کے آخری 3-4 سالوں سے مکی دور کے آخری 3-4 سالوں سے مدینہ کی طرف جو ہے وہ اسلام پھیل رہا تھا۔ وہاں کے لوگ جو ہے عرب کے دوسرے قبیلوں کی نسبت زیادہ آسانی کے ساتھ جو ہے اسلام قبول کر رہے تھے، اور آخرکار نبوت کے 12ویں سال حج کے موقع پر 75 لوگوں کا ایک وفد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے رات کی تاریکی میں ملا، اور نہ صرف اس نے یہ کہ اسلام کو قبول کر لیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو اپنے شہر میں جگہ دینے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی۔ اور یہ اسلام میں ایک ایسا انقلابی موقع تھا جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فراہم کر دیا تھا۔ یہاں پر جس وقت انہوں نے اس پیشکش کو کیا، اس وقت ان کی حالت خود اپنی جو تھی وہ اتنی مضبوط نہ تھی۔ اسی موقع کو بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، اور عین اس وقت جس وقت وہ بیعت ہو رہی تھی تو مدینہ ہی کے ایک نوجوان، اس وقت مدینہ کو یثرب بولا جاتا تھا، اس یثربی نوجوان نے جن کا نام اسد بن زرارہ ہے، وہ پورے وفد میں سب سے کم سن تھے، انہوں نے اٹھ کر کہا، ٹھہرو اے اہل یثرب، ہم لوگ ان کے پاس آئے ہیں تو یہ سمجھتے ہوئے آئے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور آج ان کو یہاں سے لے کر جانا تمام عرب کی دشمنی مول لینا ہے۔ اس کے نتیجے میں تمہارے بچے قتل ہوں گے، تمہارے اوپر تلواریں برسیں گی، لہٰذا اگر تمہارے اندر اس کو برداشت کرنے کی طاقت ہے تو ان کا ہاتھ پکڑو، اس کے اجر کا ذمہ جو ہے وہ اللہ پر ہے، اور اگر تمہیں اپنی جانیں عزیز ہیں تو پھر چھوڑ دو اور صاف صاف عذر کر دو، کیونکہ اس وقت عذر کر دینا اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہے۔ اسی بات کو وفد کے ایک دوسرے شخص عباس بن عبادہ نے دہرایا، اور انہوں نے کہا، جانتے ہو اس شخص سے کس چیز پر بیعت لے رہے ہو؟ تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا بھر سے لڑائی مول لے رہے ہو، پس اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ جب تمہارے مال تباہی اور تمہارے اشراف ہلاکت کے خطرے میں پڑ جائیں تو تم اسے دشمنوں کے حوالے کر دو گے، تو بہتر ہے کہ آج ہی ان کو چھوڑ دو، کیونکہ خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ جو بلاوا تم اس شخص کو دے رہے ہو اور اس کو اپنے اموال کی تباہی اور اپنے اشراف کی ہلاکت کے باوجود نبھا کر رہو گے، تو بے شک ان کا ہاتھ تھام لو، خدا کی قسم یہ دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اس پر تمام وفد نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ہم انہیں لے کر اپنے اموال کو تباہی اور اپنے اشراف کو ہلاکت کے خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ تبھی وہ مشہور بیعت واقعہ ہوئی جس کو تاریخ میں بیعت عقبہ ثانیہ رکھتے تھے۔ دوسری طرف اہل مکہ جو ہیں ان سے یہ معاملہ جو ہے وہ پوشیدہ نہیں رہ سکا۔ قریش جو ہے وہ ان نتائج کو خوب سمجھتے تھے۔ جس رات بیعت عقبہ واقعہ ہوئی، اسی رات اس معاملے کی جو ہے وہ بھنک اہل مکہ کے کانوں میں پڑ گئی، اور ان کے کانوں میں پڑتے ہی ایسی کھلبلی مچی کہ پہلے تو انہوں نے اہل مدینہ کو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توڑنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد جس وقت مسلمان ایک ایک دو دو کر کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے لگے، اور قریش کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ قریب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں منتقل ہو جائیں گے، تو وہ اس خطرے کو روکنے کے لیے آخری چارہ کرنے پر آمادہ ہو گئے۔
ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند روز پہلے ہی قریش کی ایک مجلس شورا منعقد ہوئی، جس میں بہت زیادہ رد و قد کے بعد یہ طے پایا گیا کہ بنی ہاشم کے علاوہ تمام قریش کے جو خاندان ہیں ان میں سے ایک ایک آدمی کو چھانٹا جائے تاکہ یہ سب لوگ مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، تاکہ بنی ہاشم کے لیے تمام خاندانوں سے اکیلے لڑنا مشکل ہو جائے اور وہ انتقام کی بجائے خون بہا لینا قبول کر لے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پر اعتماد سے اور حسن تدبیر سے ان کی یہ چال ناکام ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مدینہ پہنچ گئے۔ جب قریش کو ہجرت کے روکنے میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے مدینہ کے سردار عبداللہ بن ابی کو، جسے اہل مدینہ جو ہے وہ بادشاہ بنانے کی تیاری کر چکے تھے، اور ان سے انہوں نے کہا، خط لکھا کہ تم لوگوں نے ہمارے آدمی کو اپنے ہاں پناہ دی ہے، ہم خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ یا تو تم خود ان سے لڑو اور ان کو نکال دو، وگرنہ ہم تمہارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ عبداللہ بن ابی اس پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بر وقت اس کی روک تھام کر دی۔ پھر سعد بن معاذ جو تھے وہ رئیس تھے اور وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ میں گئے۔ وہاں عین حرم کے دروازے پر ابو جہل نے ان کو ٹوک کر کہا کہ تم تو ہمارے دین کے مرتدوں کو پناہ دو، ان کی مدد کرو، ان کی اعانت کرو، اور ہم تمہیں اطمینان کے ساتھ مکہ میں طواف کرنے دیں۔ اگر تم امیہ بن خلف کے مہمان نہ ہوتے تو زندہ یہاں سے نہیں جا سکتے تھے۔ سعد نے جواب میں کہا، اللہ کی قسم اگر تم نے مجھے اس چیز سے روکا تو میں تمہیں اس چیز سے روک دوں گا جو تمہارے لیے اس سے زیادہ سخت ہے، یعنی مدینہ پر سے تمہاری راہ گزر ہے۔ گویا اہل مکہ کو اس بات کا اعلان تھا کہ زیارت بیت اللہ کی راہ اگر مسلمانوں پر بند کر دی گئی تو اس کا جواب اہل مدینہ کی طرف سے یہ تھا کہ شام کی طرف جانے والا ان کا تجارت کا راستہ بند کر دیا جائے گا۔ دوسری تدبیر یہ اختیار کی گئی کہ قریش کے قافلوں کو دھمکی دینے کے لیے اس راستے کے اوپر چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے گئے، اور دستوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تشریف لے کر جاتے تھے، اور یہ ان تمام مہموں میں سب سے زیادہ خصوصیت کے قابل